رحیق بنت خروئی بھاگتی ہوئی اپنی حویلی میں داخل ہوئی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے اس کا بھائی یوحنا برآمدے سے صحن کی طرف بھاگا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی بہن رحیق کو روکا، پھر فکر مند سی آواز میں اس سے پوچھنے لگا، میری بہن کیا ہوا؟ تو بھاگتی ہوئی حویلی میں کیوں داخل ہوئی ہے؟ جواب میں رحیق روتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، پہلے یہ بتاؤ کہ بابا کہاں ہیں؟ یوحنا فکر مند لہجے میں کہنے لگا، وہ تو گھر میں نہیں ہیں، کسی مریض کو دیکھنے گئے ہیں۔ اس پر رحیق روتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، دادا سلیمان بن فرح کی حالت بڑی نازک ہے، بھاگ کر جاؤ، بابا کو بلا کر لاؤ۔ میں ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ گزشتہ 2 دن سے انہیں بخار تھا، اب ان کی حالت مزید ابتر ہو گئی ہے۔ اس پر یوحنا بھاگتا ہوا باہر نکل گیا، اس کے ساتھ ہی ساتھ رحیق بھی نکلی۔ وہ احمد بن یعلا کی حویلی میں داخل ہوئی۔ سامنے والے کمرے میں مسحری پر پڑا سلیمان بن فرح کراہ رہا تھا۔ رحیق اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اس کا جسم تپ رہا تھا۔ رحیق آہستہ آہستہ اس کا سر دبا رہی تھی۔ اس موقع پر سلیمان بن فرح کی حالت عجیب ہو رہی تھی، اس پر نیم غشی کی سی حالت طاری تھی۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ حویلی میں یوحنا اور خروئی دونوں باپ بیٹا داخل ہوئے۔ خروئی نے آتے ہی سلیمان بن فرح کی آنکھوں اور اس کے چہرے کا جائزہ لیا، نبض پر ہاتھ رکھ کر نبض محسوس کی، پھر آہستہ آہستہ خروئی نفی میں گردن ہلانے لگا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے رحیق اور یوحنا دونوں رو پڑے۔ کچھ دیر ایسا ہی سما رہا، پھر سلیمان بن فرح نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں اور تکلیف اور اذیت کا اظہار کرتے ہوئے باری باری اس نے رحیق اور یوحنا کی طرف دیکھا۔ آخر میں اس کی نگاہیں خروئی پر جم کر رہ گئیں۔ پھر نحیف سی آواز میں وہ خروئی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، نہ جانے میرا بیٹا احمد اس وقت کہاں ہوگا، وہ جہاں کہیں بھی ہو خدا اسے خوش و خرم رکھے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلیمان بن فرح رک گیا، اس کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ پھر بڑی مشکل سے وہ دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا، کاش میں مرنے سے پہلے ایک بار احمد سے مل سکتا، یہ جان سکتا کہ وہ اپنے مقصد میں کہاں تک کامیاب ہوا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلیمان بن فرح اپنی ٹوٹی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، میرے نامہ اعمال میں کوئی اتنی بڑی نیکیاں نہیں ہیں جن پر میں غرور اور تفخر کر سکوں۔ زندگی میں کوئی ایسا بڑا نیک نامی کا کارنامہ بھی سر انجام نہیں دیا جس سے مجھ پر مستی اور بے خودی طاری ہوتی۔ میں انتہائی بے بسی میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ یہاں تک کہتے کہتے سلیمان بن فرح کی آواز ڈوب گئی۔ کچھ دیر وہ خاموش رہا، اپنے آپ کو سنبھالتا رہا، پھر پہلے کی نسبت بالکل باریک اور نحیف سی آواز میں کہنے لگا، خروئی، جب احمد لوٹے تو اس سے کہنا کہ تیرا دادا تجھ سے خوش ہو کر گیا ہے۔ مرتے وقت وہ تجھے دعا دے رہا تھا کہ خدا تجھے عظمت دے، تجھے ایک مجاہد بنا کر رکھے۔ میرا مہربان رب، میرا لا شریک خدا تجھے۔ اس سے آگے سلیمان بن فرح کچھ نہ کہہ سکا، اس کی آواز ٹوٹ گئی، گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ خروئی نے تڑپ کر اس کی نبض کا جائزہ لیا، وہ ختم ہو چکا تھا۔ اس صورتحال پر رحیق اور یوحنا دونوں بلند آوازوں میں ہچکیاں اور سسکیاں لے کر رو رہے تھے۔ خروئی زمین کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ گیا، اس نے اپنا سر سلیمان بن فرح کی کھاٹ پر رکھ دیا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک سلیمان بن فرح کی نبض پر تھا اور اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو سلیمان بن فرح کے بستر کو بھگو رہے تھے۔ کچھ دیر ایسا ہی سما رہا، پھر خروئی اٹھا، رحیق اور یوحنا کو سنبھالا اور پھر روتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، تم دونوں بہن بھائی یہیں بیٹھو، میں محلے والوں کو سلیمان بن فرح کی موت کی خبر کرتا ہوں، ساتھ ہی تجہیز و تکفین کا بھی اہتمام کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی خروئی وہاں سے نکل گیا۔ احمد بن یعلا اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا لیون کی عیسائی مملکت میں ایک کوہستانی سلسلے کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اچانک چند سوار اس کے سامنے نمودار ہوئے اور ہاتھ کھڑے کر کے اسے رکنے کے لیے کہا۔ احمد نے شاید ان کی طرف سے اپنے لیے خطرہ محسوس کیا تھا، لہٰذا اپنا بایاں ہاتھ اپنی پشت کی طرف لے گیا۔ اس نے ڈھال پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، تلوار بھی بے نیام کر کے اپنے ہاتھ میں لے لی، ساتھ ہی اس نے گھوڑے کو روک دیا۔ جن لوگوں نے اس کی راہ روکی تھی ان میں سے ایک احمد کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ہم دیکھتے ہیں تمہارا ترکش تیروں سے بھرا ہوا ہے، تمہاری ہم پر مہربانی ہوگی اگر تم یہ تیروں بھرا ترکش ہمارے حوالے کر دو۔ دیکھو برا مت ماننا،
ہم سلطنت لیون کے حکمران افونش کی بھتیجی اور لیون کی سلطنت کے سالار اعلیٰ رومیر کی بیٹی کے محافظ ہیں۔ اس کا نام کرسینا ہے۔ اپنے حسن، اپنی خوبصورتی، اپنی تیز زنی اور شجاعت میں وہ اپنی سلطنت میں نہیں، آس پاس کے علاقوں میں بھی مشہور اور معروف ہے۔ تم نے یقیناً اس کا نام سن رکھا ہوگا۔ وہ شکار کے لیے نکلی ہوئی ہے۔ افسوس ہمارے پاس تیروں کی کمی ہو گئی ہے، لہٰذا اپنا ترکش ہمارے حوالے کر دو، کیونکہ کرسینا کوہستانی بکریوں کے شکار کے لیے نکلی ہوئی ہے اور ہم نے اس کی طلب پر اگر اسے تیر مہیا نہ کیے تو ہم میں سے کئی کی گردنیں تن سے علیحدہ ہو جائیں گی۔ احمد بن یعلا نے مخاطب کرنے والے کی طرف غور سے دیکھا، پھر اس سے قدرے نرم لہجے میں کہنے لگا، اول تو تم لوگوں نے میری راہ روک کر غلطی کی ہے۔ اگر افونش کی بھتیجی شکار کے لیے نکلی ہوئی ہے تو اسے تیروں کا بندوبست بھی کرنا چاہیے۔ یہ کہاں کی تہذیب ہے کہ تم راہ چلتے مسافروں کو روکتے پھرو اور ان سے تیروں کی بھیک مانگتے پھرو؟ اب جب کہ تم نے تیر مانگ ہی لیے ہیں تو میں تمہیں چند تیر دے سکتا ہوں۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ تیروں بھرا ترکش میں تمہارے حوالے کر دوں تو ایسا ناممکن ہے۔ میں خود ایک مسافر ہوں اور اپنے کچھ دشمنوں کی تلاش میں نکلا ہوا ہوں، اس لیے مجھے بھی ان کی بہت ضرورت ہے، لہٰذا تمہاری طلب پر میں کچھ تیر تو دے سکتا ہوں، ترکش پورا کا پورا تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ اتنی دیر تک کچھ اور سوار اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ادھر آ گئے۔ جب وہ قریب آئے تو احمد دنگ رہ گیا۔ وہ سوار لڑکیاں تھیں جو ایک سوار لڑکی کے پیچھے چلی آ رہی تھیں۔ سب سے آگے والی لڑکی زرق برق لباس کے اوپر زرہ پہنے ہوئی تھی، سر پر خوت تھا، اس کے باوجود اس کے خوبصورت بال باہر بکھرتے دکھائی دے رہے تھے۔ جب وہ قریب آئی تو احمد نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بہت پرجمال تھی۔ اس کی آنکھوں کی گہری نیلاہٹ میں دور دور تک پیار کی خوشبو دیکھی جا سکتی تھی۔ قریب آ کر اس نے دھیمے سے لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے؟ احمد کو اس کی آواز ایسی لگی جیسے آبشار بہہ نکلے ہوں۔ اس لڑکی نے جس شخص سے سوال کیا تھا وہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، خاتون محترم، ہمارے پاس کچھ تیر کم ہو گئے ہیں۔ یہ مسافر یہاں سے گزر رہا تھا، ہم نے اسے روکا اور اس سے کہا کہ ہمارے پاس تیروں کی کمی ہو گئی ہے۔ ہم لیون کی سلطنت کے بادشاہ افونش کی بھتیجی کے ساتھ شکار کر رہے ہیں اور تیروں کی ہمیں سخت ضرورت ہے، پر یہ تیروں بھرا ترکش ہمارے حوالے کرنے کو تیار نہیں۔ اس موقع پر احمد کو نہ جانے کیا سوجی کہ اس نے اپنی تلوار نیام میں کر لی تھی۔ ڈھال اس نے پشت پر باندھ لی، پھر مخاطب کرنے والی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تو جھوٹ بولتا ہے، میں نے تجھے چند تیر دینے کی پیشکش کی تھی، تم نے پورا ترکش مانگا تھا، لیکن میں ترکش دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس پر وہ حسین اور خوبصورت لڑکی بالکل احمد کے قریب اپنے گھوڑے کو لائی اور کہنے لگی، میں کرسینا ہوں، لیون کے بادشاہ افونش کی بھتیجی اور مملکت کے سالار اعلیٰ رومیر کی بیٹی۔ جو کچھ ہم نے مانگا ہے وہ تو تمہیں دینا ہوگا، نہیں دو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، اور نقصان دو قسم کے ہو سکتے ہیں، یا تو یہیں زخمی ہو کر زمین پر تڑپتے پھرو گے یا پھر زندگی کا بڑا حصہ زندان میں گزار دو گے۔ احمد بن یعلا کرسینا کی گفتگو پر تاؤ کھا گیا۔ وہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، تم لوگ تو راہزنوں سے بھی بدتر ہو، لوگوں کی راہ روک کر ان کا اثاثہ چھینتے ہو۔ تم اتنے کمبخت اور غیر ذمہ دار لوگ ہو کہ تمہیں یہ احساس نہیں کہ تم لوگ شکار کے لیے نکل رہے ہو، تمہارے پاس وافر مقدار میں تیر ہونے چاہیے۔ اس سے آگے احمد کچھ نہ کہہ سکا، اس لیے کہ کرسینا مزید قریب آئی، اس کا ہاتھ اٹھا اور ایک زوردار تمانچہ اس نے احمد کے منہ پر دے مارا اور بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ ترکش تمہیں خود اتار کر اور اپنے گھوڑے سے اتر کر میرے گھوڑے کی زین سے باندھنا ہوگا، نہیں باندھو گے تو پھر یہیں جو تمہارا انجام ہوگا وہ بڑا عبرت خیز ہوگا۔ تھپڑ کھا کر احمد کا غصہ اپنے عروج پر آ گیا۔ وہ ایک دم آندھی اور طوفان کی طرح حرکت میں آیا۔ اپنی چھوٹی بڑی دونوں کمانوں پہ اس نے گرفت مضبوط کر لی، پھر رکاب سے پاؤں نکال کر اس نے اپنے گھوڑے پر جست لی۔ دوسرے ہی لمحے وہ کرسینا کے گھوڑے پر تھا۔ پھر ایک اور انقلاب رونما ہوا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں کرسینا کو اٹھا کر ہوا میں معلق کیا، اس کے گھوڑے پر الٹا ہو کر بیٹھ گیا اور کرسینا کو اپنے سامنے ڈال لیا۔ اس کے ساتھ ہی جس شاہراہ پر وہ سفر کر رہا تھا اس شاہراہ پر کرسینا کے گھوڑے کو اس نے سرپٹ دوڑا دیا۔ احمد کا گھوڑا خود بخود اس کے ساتھ بھاگنے لگا تھا۔ اب کرسینا کا گھوڑا جنوب کی طرف جانے والی شاہراہ پر سرپٹ دوڑ رہا تھا۔ کرسینا کو احمد بری طرح اپنے سامنے دبوچے ہوئے تھا۔ احمد کیونکہ گھوڑے پر الٹا بیٹھا ہوا تھا،
لہٰذا جس سمت میں گھوڑا بھاگ رہا تھا اس سمت تو وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، تاہم گھوڑے کو ایڑ پر ایڑ لگاتے ہوئے اس نے شاہراہ پر اس کی رفتار خاصی تیز کر دی تھی۔ یہ ساری صورتحال کچھ یوں اچانک پیش آئی کہ کرسینہ کے ساتھ جو پاسبانوں اور لڑکیوں کی صورت میں ساتھی تھے وہ سارے دنگ رہ گئے۔ ایک دم وہ کسی رد عمل کا اظہار نہ کر سکے۔ اتنی دیر تک احمد نے گھوڑے کو سرپٹ دوڑا دیا تھا۔ اس دوران حسین اور خوبصورت کرسینہ کسمساتے اور بل کھاتے ہوئے ایک طرح سے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اس کوشش میں تھی کہ احمد کی گرفت سے آزاد ہو کر اپنے آپ کو گھوڑے سے نیچے گرا دے، لیکن احمد کی گرفت پہلے کی نسبت سخت ہو گئی، اور جب کرسینہ نے اپنا آپ آزاد کرانے کے لیے اپنی جدوجہد تیز کر دی، تب اچانک احمد نے تیر نکال کر اس کی پسلیوں کے قریب چبھویا اور پھر تحکمانہ انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر تم نے اپنا آپ چھڑانے یا گھوڑے سے نیچے گرانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا یہ خنجر میں تمہارے جسم کے پار کر دوں گا اور تم دوسری دنیا کو سدھار جاؤ گی۔ کرسینہ یہ اندازہ نہ کر سکی تھی کہ جو چیز اس کی پسلیوں کے قریب چبھوئی گئی ہے وہ خنجر ہے یا تیر، تاہم اس نے کسمسانے اور اپنے آپ کو چھڑانے یا نیچے گرانے کا سلسلہ ترک کر دیا۔ بالکل احمد کی گرفت میں بے حس ہو کر بیٹھ گئی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ احمد کرسینہ ہی کے گھوڑے پر گھوڑے کی پیٹھ کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ گھوڑے کو وہ برابر ایڑ پر ایڑ لگاتا جا رہا تھا۔ گھوڑا سرپٹ دوڑتا جا رہا تھا اور کرسینہ کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے احمد کا گھوڑا بھی سرپٹ دوڑا آ رہا تھا۔ کرسینہ کو اپنے سامنے احمد نے اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ اب جنوب کی طرف جانے والی شاہراہ پر ایک طرح سے تعاقب شروع ہو گیا تھا۔ آگے آگے احمد کرسینہ کو لیے گھوڑے پر سرپٹ دوڑائے جا رہا تھا، جبکہ کرسینہ کے ساتھ شکار میں شامل لڑکیاں اور کرسینہ کے محافظ بھی اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے احمد کے تعاقب میں لگ گئے تھے۔ جنوب کی طرف جانے والی شاہراہ پر کچھ دیر یہ تعاقب جاری رہا، یہاں تک کہ کرسینہ کے کچھ محافظ اپنے گھوڑوں کو ایڑ پر ایڑ لگاتے ہوئے اپنے اور احمد کے درمیانی فاصلے کو کم کرنے کی کوشش کرتے جا رہے تھے۔ اس موقع پر جب احمد نے دیکھا کہ تعاقب کرنے والے کرسینہ کے محافظ اس کے قریب آتے جا رہے ہیں، تب وہ حرکت میں آیا۔ پہلے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کرسینہ کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا، اب وہ اپنے ہاتھ علیحدہ کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اپنی ٹانگوں میں اس نے کرسینہ کی دونوں ٹانگوں کو جکڑ کر ایک طرح سے بے بس کر دیا تھا۔ پھر اس نے اپنی بڑی کمان سنبھالی اور لگاتار اس پر تیر جماتے ہوئے کئی تیر چلائے، جس کے نتیجے میں تعاقب کرنے والوں میں سے 5-6 گھڑ سوار زخمی ہو کر اپنے گھوڑوں سے گرے اور نیچے ڈھلانوں میں لڑکتے چلے گئے۔ یہ صورتحال تعاقب کرنے والوں نے اپنے لیے خطرناک خیال کی، لہٰذا پہلے تو وہ کچھ دیر رک گئے۔ ان کے رکنے کی وجہ سے احمد نے اپنے اور ان کے درمیان فاصلہ کافی بڑھا دیا تھا۔ اب تعاقب کرنے والے شاید یہ چاہ رہے تھے کہ وہ اس طرح تعاقب کریں کہ ان کے اور احمد کے درمیان فاصلہ اتنا رہے کہ احمد کی تیر ان تک نہ پہنچیں۔ اب تعاقب کرنے والے کافی پیچھے رہ گئے، حتیٰ کہ تھوڑا سا آگے جا کر ایک خطرناک موڑ آ گیا۔ تعاقب کرنے والے اس موڑ کے قریب رک گئے۔ انہیں یہ خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں اس موڑ کے قریب ہی کرسینہ کو لے جانے والے نوجوان نے گھات نہ لگا لی ہو اور اچانک ان پر تیر اندازی کر کے ان کا خاتمہ نہ کر دے۔ موڑ کے قریب ان کے اس طرح رک جانے سے ان کے اور احمد کے درمیان فاصلہ اس قدر زیادہ ہو گیا تھا کہ احمد ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ موڑ کے قریب جا کر تعاقب کرنے والے اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ بڑے محتاط انداز میں پھونک پھونک کر وہ قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھے۔ جو ہی وہ موڑ کے قریب پہنچے وہ دنگ رہ گئے۔ وہاں کرسینہ پڑی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے، منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا اور وہ شاہراہ کے کنارے کوہستانی سلسلے کے قریب ہی انتہائی بے بسی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ تعاقب کرنے والے بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ اتنی دیر تک کرسینہ کی ساتھی لڑکیاں بھی وہاں پہنچ گئیں۔ جلدی جلدی انہوں نے کرسینہ کی پشت پر بندھے ہوئے ہاتھ کھولے اور اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ اس وقت کرسینہ عجیب سی بے بسی اور غصے کی حالت میں تھی۔ پہلے کچھ دیر وہ اپنے بازو سہلاتی رہی، پھر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ اس کے بعد کچھ دیر تک اس نے اس شاہراہ کی طرف دیکھا جو شاہراہ جنوب کی طرف جاتی تھی، جس پر اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا احمد ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ اس موقع پر کرسینہ کے محافظوں میں سے ایک نے بڑی عاجزی سے کرسینہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خاتون، اگر آپ حکم دیں تو ہم اس شخص کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوں۔ کرسینہ نے اپنے خوبصورت ہونٹوں پر زبان پھیری اور پھر کہنے لگی، اس کا تعاقب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے مقابلے میں تم نہتے ہو، تمہارے پاس صرف تلواریں اور ڈھالیں ہیں۔ تم میں سے کسی نے بھی اس کا تعاقب کر کے اس کے قریب جانے کی کوشش کی تو وہ تم پر تیر برسائے گا اور تم میں سے کوئی بھی زندہ بچ کر واپس نہ آئے گا۔
ویسے بھی اب وہ کافی دور جا چکا ہے اور میرے خیال میں اب ہم اسے پکڑ بھی نہیں سکتے۔ اس دوران کچھ لڑکیاں اپنے گھوڑوں سے اتر کر کرسینا کے کپڑے جھاڑنے لگی تھیں۔ اس نے جو اپنے سر پر خود رکھا ہوا تھا وہ ایک طرف گرا ہوا تھا اور اس کے خوبصورت بال اس کی پشت پر بکھر چکے تھے۔ ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر خود اٹھا لیا۔ اتنی دیر تک کرسینا نے اپنے بالوں کو بل دے کر باندھ دیا، پھر اپنی ان ساتھی لڑکیوں کو جو اس موقع پر ایک حلقے کی صورت میں اس کے گرد جمع ہو گئی تھیں، انتہائی دکھ اور تعصب بھرے انداز میں کہنے لگی، یہ اجنبی عجیب و غریب تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ پلک جھپکتے میں مجھ پر جھپٹے گا اور مجھے اپنے سامنے بے بس کر کے اپنا آپ بچا کر نکل جائے گا۔ اب اس کا پتہ کرنا پڑے گا کہ یہ کون ہے، کن سرزمینوں کا رہنے والا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس لیے کہ آج تک کسی بھی سورما کے بیٹے کو یہ جرأت اور جسارت نہیں ہوئی کہ وہ مجھے چھوئے، لیکن یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے اپنے سامنے بے بس کیا، اپنے سامنے سمیٹ کر رکھا، مجھے اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لیے رکھا، اور جب تم پر تیر چلانے لگا تو دونوں ہاتھ تو اس نے آزاد کر دیے، لیکن ایسا ماہر قسم کا شہسوار نکلا کہ اپنی دونوں ٹانگوں کو میری ٹانگوں میں پھنسا کر اس نے مجھے کچھ اس طرح بے بس کر دیا کہ میں حرکت تک نہیں کر سکتی تھی، اور بڑی آزادی اور آسانی کے ساتھ تم پر تیر چلاتے ہوئے اس نے تم میں سے کئی کو زخمی کرنے کے بعد تمہارے آگے بڑھنے کی رفتار کم کر دی۔ لیون واپس جا کر میں اپنے کچھ آدمی ضرور مقرر کروں گی جو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ شخص کون تھا، اور اگر پتہ چل گیا کہ یہ کون ہے تو پھر وہ زندہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ میں ہر صورت میں اسے قتل کروانا پسند کروں گی۔ اس نے مجھے چھونے اور اپنے جسم کو میرے جسم سے مس کرنے کی جو جرأت اور جسارت کی ہے، اس کے بدلے میں اس کا قتل، اس کا خاتمہ مجھ پر واجب ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کرسینا رکی، پھر پہلے سے بھی زیادہ دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی، اس موڑ کے قریب آ کر اس نے عجیب و غریب حرکت کی۔ اس نے جب دیکھا کہ تم لوگ کافی پیچھے رہ گئے ہو تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ میری گردن کی پشت کے حصے میں ڈالے اور اوپر اٹھایا، پھر ایک ہاتھ میں میرا بازو تھام کر اس نے مجھے اپنے گھوڑے سے نیچے لٹکایا اور خود اس قدر جھکا کہ میرے پاؤں زمین پر لگ گئے۔ میں تھوڑی دیر تک اس کے ساتھ دوڑتی رہی، پھر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس بنا پر مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی۔ اب کمال کی بات یہ ہے کہ جس وقت وہ جست لگا کر میرے گھوڑے پر بیٹھا تھا تو اس نے گھوڑا تبدیل نہیں کیا، میرے گھوڑے کو ہی لے کر چلا گیا ہے۔ اس کا اپنا گھوڑا میرے خیال میں سدھایا ہوا ہے اور وہ اس کے پیچھے خود بخود سرپٹ دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے اس نے میرے منہ پر کپڑا باندھا اور ہاتھ پشت پر رسی سے کس دیے۔ میرا اپنا بڑا قیمتی اور اچھا گھوڑا تھا جو وہ لے گیا، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس گھوڑے کی زین کے ساتھ میری کچھ خرجینیں بندھی ہوئی تھیں جن میں میری کافی قیمتی اشیاء تھیں۔ ایک خرجین کے اندر میرے استعمال کے نہایت قیمتی کپڑے ہیں، دوسری خرجین میں میرے کچھ زیورات زیبائش کا سامان ہے، کچھ جواہرات بھی ہیں، اور ایک مزید تیسری خرجین میں کچھ نقدی کی تھیلیاں بھی ہیں۔ ہم نے کیونکہ پہاڑی اور جنگلی بکریوں کا شکار کرنے کے لیے کوہستانی سلسلے کے اندر پڑاؤ لگایا تھا، اور ارادہ یہ تھا کہ ہم یہاں کم از کم 1 ماہ شکار کرتے رہیں گے، لیکن اب میں اس سلسلے کو موقف کرنا چاہتی ہوں، واپس شہر جاؤں گی۔ میں آج تک کبھی یہ سوچ بھی نہ پائی کہ ایک اکیلا آدمی اس طرح میرے محافظوں کی موجودگی میں مجھے ایسا چکمہ اور ایسا نقصان دے کر اپنے آپ کو بالکل سلامتی کے ساتھ بچا لینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ بہرحال واپس چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ لڑکیاں ایک گھوڑے پر سوار ہو گئیں۔ ایک فالتو گھوڑا کرسینا کو دے دیا گیا۔ کرسینا گھوڑے پر سوار ہوئی، پھر سب اپنے گھوڑوں کو واپس شمال کی طرف سرپٹ دوڑا رہے تھے۔ کوہستانی سلسلے سے ذرا آگے جانے کے بعد وہ اس جگہ آئے جہاں کرسینا کے کچھ محافظوں نے احمد کی راہ روکی تھی۔ پھر وہ بائیں جانب مڑے۔ وہ تھوڑا سا آگے گئے ہوں گے کہ سامنے خیموں کا ایک شہر آباد تھا۔ یہی کرسینا کا پڑاؤ تھا۔ پڑاؤ میں داخل ہوتے ہی کرسینا نے پڑاؤ اٹھانے اور کوچ کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم ملتے ہی اس کے کارندے فوراً حرکت میں آئے۔ خیموں کو اکھاڑ دیا گیا اور سارا سامان بار برداری کے جانوروں پر لاد دیا گیا۔ اس کے بعد کرسینا وہاں سے لیون شہر کی طرف کوچ کر رہی تھی۔ کرسینا جب لیون شہر کے قصر میں داخل ہوئی تو وہ دنگ رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ قصر کے احاطے میں اس وقت لیون کی سلطنت کا بادشاہ افونش، جو کرسینا کا چچا تھا، افونش کی بیوی، اور لیون کی مملکت کی ملکہ الویرا، اس کا بیٹا ڈینو، اور اس کی چھوٹی ننھی بہن انجلینا، حسین اور خوبصورت کرسینا کا باپ رومیر جو افونش کا چھوٹا بھائی تھا، اور اس کے ساتھ ہی کرسینا کی ماں لسانا اور اس کا سگا بھائی ڈینو، سوتیلا بھائی شانجا، سوتیلی ماں یوراکا اس کا انتظار کر رہے تھے، اس لیے کہ رومیر کی 2 بیویاں تھیں، ایک نبرا کے بادشاہ شانجا اور دوسری جلیکا کی تھی۔ ان کے قریب جا کر کرسینا جوں ہی گھوڑے سے اتری
سب سے پہلے اس کی چچا زاد بہن انجلینا، جو ابھی بالکل چھوٹی تھی، بڑی تیزی سے بھاگی اور آگے بڑھ کر وہ کرسینا سے لپٹ گئی۔ کرسینا نے جھک کر اسے پیار کیا اور بڑی محبت سے کہنے لگی، میری بہن تو کیسی ہے؟ یہ آج سارے افراد اس طرح قصر سے باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اس پر انجلینا بڑے پیار اور محبت سے کہنے لگی، میری بہن، شکار کے دوران جو حادثہ آپ کو پیش آیا تھا اس کی خبر قصر میں پہنچ چکی ہے، اس لیے گھر کے سب افراد بڑے پریشان ہیں اور ہر کوئی بڑی بے چینی سے آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنی دیر تک کرسینا کی ماں لسانا اور لیون کی ملکہ الویرا اور سوتیلی ماں یوراکا تینوں اس کے قریب آ گئی تھیں۔ انہوں نے باری باری کرسینا کو گلے لگا کر پیار کیا۔ پھر ملکہ الویرا بڑی محبت اور چاہت میں کرسینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میری بیٹی کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ کون سا ایسا شیر دل جوان تھا جو تم پر جھپٹا اور تمہیں اٹھا کر لے بھاگا؟ تمہارے اس حادثے کی خبر ہمیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ملی ہے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ اس نے تمہیں شاہراہ پر ڈال دیا تھا۔ بتانے والوں نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ تمہیں اپنی ان چیزوں، کپڑوں، زیورات اور جوہرات کا بھی بہت دکھ اور غم ہے جو تمہارے گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی خرچینوں کے اندر تھے۔ میری بیٹی، لعنت بھیجو ان چیزوں پر، میں تمہیں ان سے زیادہ چیزیں لے دوں گی۔ یہاں تک کہتے کہتے ملکہ الویرا خاموش ہو گئی، اس لیے کہ اتنی دیر تک افونش اور اس کا بھائی رومیر بھی قریب آ گئے تھے۔ دونوں نے باری باری کرسینا کو گلے لگا کر پیار کیا۔ اس موقع پر رو دینے والے انداز میں کرسینا نے اپنے باپ رومیر کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، اے میرے باپ، میں ہر صورت میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جس شخص نے ہمارے ساتھ یہ حادثہ برپا کیا اس کا پتہ کرنا چاہیے کہ وہ کون ہے۔ میں ہر صورت میں چاہوں گی کہ اسے اس کی اس جرت اور جسارت کی سزا دینی چاہیے، اور یہ سزا اس کے قتل سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ کرسینا جب خاموش ہوئی تو لمحے بھر کے لیے رومیر نے اپنے بڑے بھائی اور لیون کے بادشاہ افونش کی طرف دیکھا، پھر پیار بھرے انداز میں اپنا ایک ہاتھ اپنی بیٹی کرسینا کے سر پر رکھا اور کہنے لگا، بیٹی، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے حادثے پر جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں وہ کون شخص تھا، تمہارے چند محافظوں اور ساتھی لڑکیوں کے علاوہ کوئی اسے پہچان بھی نہیں سکتا۔ پھر تم لوگوں سے یہ بھی غلطی ہوئی کہ اگر تمہارے پاس تیر کم ہو گئے تھے تو تمہیں یہ تو نہیں چاہیے تھا کہ اس سے اس کا تیروں بھرا ترکشی مانگ لیتے۔ اگر وہ چند تیر دینے کے لیے تیار تھا تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم کچھ تیر رکھ لیتی اور کچھ اسے رکھ لینے کی اجازت دے دیتی۔ اگر وہ مسافر تھا تو اپنی راہ لیتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد رومیر رکا، پھر اپنی بیٹی کرسینا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بیٹی، مجھے بتانے والوں نے یہ بتایا ہے کہ تم نے اسے یہ بھی دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے اپنا تیروں بھرا ترکش تم لوگوں کے حوالے نہ کیا تو تم اسے ہلاک بھی کر سکتی ہو اور یہ کہ اسے زندان میں بھی ڈال سکتی ہو۔ میرے خیال میں تمہارے انہی الفاظ سے وہ انتقامی اور جذباتی ہو گیا ہوگا۔ اپنے گھوڑے سے جست لگا کر وہ تمہارے گھوڑے پر ہو بیٹھا۔ میرے خیال میں ایسا ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ کوئی بے مثل تیغزن اور عمدہ قسم کا شہسوار لگتا ہے جس نے یہ حرکت کی، اور پھر گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے تمہیں ایسا بے بس کیا کہ تمہیں اپنے سامنے بٹھائے وہ تعاقب کرنے والے تمہارے ساتھیوں پر تیر اندازی کرتے ہوئے انہیں نقصان بھی پہنچاتا رہا۔ اس طرح اپنے اور تعاقب کرنے والوں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر کے تمہیں شاہراہ پر ڈال کر وہ بھاگتا بنا۔ بیٹی، مجھے بتانے والوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کے گلے میں صلیب لٹک رہی تھی، لہٰذا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نصرانی تھا۔ اگر وہ نصرانی تھا تو اس کا تعلق یا تو ہماری سلطنت سے ہے یا وہ کوئی مسافر تھا جو شمال سے جنوب کی طرف سفر کر رہا تھا۔ احتیاط کے طور پر میں فی الحال یہ قدم اٹھاتا ہوں کہ اس شاہراہ پر کچھ لوگوں کو مقرر کر دیتا ہوں۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل کیے جائیں گے جو تمہارے ساتھ اس شخص کے تعاقب میں شامل تھے۔ اگر تو وہ مسافر شمال سے جنوب کی طرف گیا ہے تو پھر ہماری مملکت کے اندر ہی رہا ہوگا۔ اگر وہ جنوب میں گیا ہے تو چند دن کسی کے ہاں رہ کر ضرور واپس شمال کی طرف جائے گا۔ اگر ایسا ہوگا تو ضرور پہچانا اور پکڑا جائے گا۔ اگر وہ شمال میں کسی کے ہاں رہ کر جنوب میں اپنے گھر کی طرف گیا ہے تب بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس کا پتہ لگایا جا سکے۔ اس کے علاوہ میں کچھ مخبر بھی مقرر کروں گا جو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ شخص کون تھا۔ بیٹی، اگر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ شخص کون ہے تو وہ سزا کا حقدار نہیں، انعام کا حقدار ہے۔ رومیر کے ان الفاظ پر کرسینا نے چونکنے کے انداز میں اپنے باپ کی طرف دیکھا، پھر احتجاج کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ اس نے میری اہانت کی ہے، کیا ایسا شخص سزا کا حقدار نہیں ہے؟ جواب میں لمحے بھر کے لیے رومیر نے اپنے بڑے بھائی افونش کی طرف دیکھا۔ اس موقع پر افونش کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ پھر رومیر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی، ایسا شخص ہرگز سزا کے قابل نہیں ہے۔ جو حرکت اس نے کی ہے وہ حرکت اس کی بہادری، اس کی شجاعت کا اظہار کرتی ہے،
لہٰذا وہ نوجوان اگر مجھے کبھی مل گیا تو میں اسے اپنے لشکر میں سالاروں کے کسی اعلیٰ عہدے پر مقرر کروں گا۔ ہاں، اس کے مل جانے پر میں اتنا ضرور کروں گا کہ وہ اپنے رویے کی تم سے معافی ضرور مانگے گا۔ بیٹی، اس سے زیادہ ایسے زندہ دل اور بہادر نوجوان کو سزا دینا میں سمجھتا ہوں دلیری اور جرأت مندی کی بذات خود توہین ہے۔ اتنی دیر تک ملکہ الویرا آگے بڑھی اور اس نے کرسینا کو اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ یاد رہے کہ افونش کی یہ زوجہ اور ملکہ الویرا نبرا کے بادشاہ شانجا اور ملکہ تھیوڈورا کی بیٹی تھی، جبکہ رومیر کی بیوی یوراکا اس کی بہن تھی اور بھاگنے والی شہزادی انفنٹا ان دونوں کی چھوٹی بہن تھی۔ اس دوران لیون کی شہزادی اور کرسینا کی چچا زاد بہن ننھی انجلینا بھی آگے بڑھ کر کرسینا سے لپٹ گئی۔ وہ عمر میں بے شک ابھی چھوٹی تھی، لیکن جسمانی ساخت اور شکل و شباہت میں بالکل کرسینا جیسی حسین اور پرجمال تھی۔ اس کی شکل بھی کافی حد تک کرسینا ہی سے ملتی جلتی تھی۔ بہرحال ملکہ الویرا نے کرسینا کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، پھر اسے اپنے محل کے اندرونی حصے کی طرف لے کر چلی گئی۔ باقی سب لوگ بھی قصر کے اندرونی حصے کا رخ کر رہے تھے۔ نبرا کے بادشاہ شانجا کی 3 بیٹیاں تھیں۔ ایک انفنٹا جو گونزالیز کے ساتھ بھاگی تھی، وہ سب سے چھوٹی تھی۔ دوسری 2 بڑی تھیں۔ سب سے بڑی الویرا تھی جو افونش کی بیوی اور لیون کی ملکہ تھی۔ دوسری یوراکا تھی جو الویرا سے چھوٹی اور رومیر کی بیوی تھی۔ اس طرح رومیر کی 2 بیویاں تھیں، ایک لسانا جس کا تعلق جلیکیا کی سلطنت سے تھا، اس کا ایک بیٹا ڈینو اور ایک بیٹی کرسینا تھی۔ دوسری بیوی یوراکا کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام شانجا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔